بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کو ایسے بادشاہ کو مسلط کرتا ہے جو ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پچھلی قوموں کا واقعہ کو بیان کیا تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ مدین کا واقعہ تھا کہ وہاں بادشاہ، وہاں کے لوگوں نے، یہود و نصارہ نے جب حد سے تجاوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر نامی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کو قتل و غارت گیری کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. اور ایسے ہی جب فلسطین کے بنی اسرائیل نے وہاں حد سے تجاوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی بخت نصر نامی بادشاہی سے ان کو ہلاک و برباد کرایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں ڈوب جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے. آج میں اور آپ اپنے حالات. سر میں واٹس ایپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ کے ہیڈ آفس سے. واٹس ایپ کی طرف سے میں نے کال کی ہے، واٹس ایپ کسٹمر آفیسر بات کر رہا ہوں، نیو دلی سے. آپ جو اپنے موبائل سیل کے اندر واٹس ایپ یوز کر رہے ہو، اسی واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ کا لاٹری لگا ہے، پرائز لگا ہے 25 لاکھ کا واٹس ایپ کی طرف سے. تو آج ہم اپنے ملک کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آج مسلمان قوم گناہوں میں اتنی ڈوبی ہوئی ہیں کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف بڑھیں. جو آیتیں اب آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں کہ ان کو کھیل کے لیے اور بیکار تو پیدا کیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں کہ ان کو پیدا کیا کہ بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ آسانی سے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. وہ دیکھیں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے تان دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے باقی چیزوں کو، ہر چیز پر غور کرتا جائے، اپنے مکانات پر، ہر چیز پر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. تو فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنا لیں کوئی کھیل کود کا سامان، لاتخذناه من لدنا، تو ہم اس کو ضرور بنا سکتے ہیں اپنے پاس سے، ان كنا فاعلين، اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ اگر چاہے کہ کھیل کود کے لیے کوئی سامان بنانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو پیدا کیا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں بھی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہلاک کیا ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. بستیوں کو جو ہلاک کیا گیا ہے اور جن واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے ان میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باقی جو لوگ ان کو پڑھیں اور سنیں، وہ راہ راستے پر آئیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کیا تھا وہ اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان سے توبہ کرے اور وہ اپنی زندگی سے ان کو نکال دیں. تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے کوئی سامان بنایا نہیں بلکہ
حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھینک کر کے مارتا ہے باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے سر کو پھوڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ ذَاهِبٌ، پھر باطل نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامیابی حق کو عطا فرمائی ہے، کبھی بھی باطل جیت نہیں سکتا۔ چاہے ہمیں ایسا لگے کہ باطل جیتنے کے قریب ہے اور باطل ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، دیکھنے میں ایسا نظر ضرور آ سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی دکھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بظاہر کمزور ہیں، مسلمان چند گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے 2، 2 سے 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھانا شروع کیا، پھر جنگ بدر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالات تو ایسے تھے کہ جنگ بدر میں کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑا سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح میں بدل دیا۔ تو فرمایا بل نقذف بالحق، کا بلکہ ہم سچ بات کو پھینک کر کے مارتے ہیں باطل پر، پھر وہ اس کا سر پھوڑ دیتی ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر باطل بھاگ جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان سے جو تم بتلاتے ہو، جو تم کہتے ہو، تو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ کافر لوگ؟ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ایک چلی چلائی چیزیں ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بڑی ہلاکت کی چیز ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہوگی اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی۔ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہا اسی کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور فرمایا جو کچھ ان کے پاس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہ وہ ان کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی سرکشی نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا فرشتوں کا، کہا انسان یہ سمجھتا ہے، چونکہ جب بھی انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، اور دوسری بات عبادت کرتے کرتے انسان کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے پاس جو ہیں یعنی فرشتے کا وہ نہ تو میری عبادت سے نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی سستی کرتے ہیں، کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کہ میرے پاس جو فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائے کہ فرشتے کوئی کام نہیں کرتے؟ کہا فرشتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ کوئی کام ان کو مانے نہیں ہوتا عبادت سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہا ان کے یہ جو شیخ بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے، کہا ان کے پاس جاؤ اور یہ آپ کو جواب دیں گے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنا یہ سوال دہرایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سانس کی، اس کام کی وجہ سے آپ کی سانس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ آپ سانس لینا بند کر دیتے ہیں؟ آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ کہا کہ ان کی عبادت فرشتوں کی ایسے ہی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے ان کی سانس جیسے ہماری سانس نہیں رکتی ہے، کہ ان کی عبادت نہیں رکتی، کہ وہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، نہ تو وہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ وہ کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، فرمایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، لا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں۔ انسان کی خاصیت ہے، انسان کا خاصہ ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص صفت رکھی ہے کہ وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات دن اور رات بیان کرتے رہتے ہیں۔ کَأَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، فرمایا کیا انہوں نے زمین میں کوئی دوسرا معبود بنا لیا ہے، ہم ينشرون، جو ان کو جلا کر کے کھڑا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا
کہ جو لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے زمین میں ان کا کوئی معبود ہے، اور معبود اس کو کہتے ہیں جو ان کو جلا دے، جو ان کو زندہ کر دے، ان کو کھڑا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ کوئی معبود ہے جو ان کو زمین میں دوبارہ سے زندہ کر دے گا، انہوں نے معبود بنا لیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے طور پر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ جو لوگ کہا کرتے ہیں وقالت الیہود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔